اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم مہمان علی قدر حضرت مولانا سید شاہ جمال اللہ قادری صاحب مدد اللہ العالی صدر نشین اردو اکیڈمی جدہ، وقابل احترام محترم المقام مولوی الحاج محمد ظہیر الدین نقشبندی صاحب متولی مسجد ابو الحسنات، بزرگان محترم مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ آج آپ اور ہم حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی معراج پاک کی اس بابرکت رات میں حصول سعادت و برکت کے طور پر ذکر معراج شریف سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کے اس دور میں مختلف قسم کے اعتراضات، مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال جو اس وقت بہت زیادہ گشت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ تو ہوا، وہ اپنی جگہ حق اور سچ ہے، لیکن اس واقعے کے سننے سنانے کے لیے اہتمام کرنا یا معراج کی رات میں عبادت کے لیے جمع ہونا، نفلی نمازیں پڑھنا یا قضائے عمری پڑھنا یا درود شریف یا نعتیں یا بیانات اور خطابات وغیرہ سنانا، یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام سے تو ثابت نہیں ہے۔ شب قدر میں البتہ جاگنے کا حکم ہے، قرآن کریم میں اسی ایک رات کو جاگنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اسی کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شب برات، شب معراج وغیرہ سے متعلق ایسا کوئی حکم ہے، نہ اشارہ ہے، نہ احادیث شریفہ میں اس کے بارے میں کوئی تفصیلات ملتی ہیں، نہ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ کے فرامین میں اس کے لیے کوئی اشارے ملتے ہیں، نہ بعد کے اہل اسلام نے ایسا کچھ کیا ہے۔ یہ بہت عرصے کے بعد لوگ اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اس بدعت سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایسی باتیں کہی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں چھاپی جا رہی ہے اور نشر کی جا رہی ہے، اخبارات میں بھی اس طرح کے مضامین آ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کے اس سلسلے میں جو تعلیمات ہیں اس کو جانیں اور معلوم کریں، اور یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور بتلائیں۔ یہ ایک رسم کے طور پر مسلمان شب معراج میں جمع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں واقعے کی عظمت تو اپنی جگہ بتلائی ہی ہے، لیکن رات کی عظمت و فضیلت کو بھی اللہ نے واضح فرمایا۔ کیونکہ ابھی حال ہی میں مجھ سے ایک صاحب نے کہا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء میں کہ دیگر اسکولز میں، کالجز میں پڑھانے والے یہ ذہن دیتے ہیں کہ جاگنا وغیرہ اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ رات کی کوئی عظمت اور فضیلت کا بیان قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتا، صرف ملتا ہے تو شب قدر کا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مستقل قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی ہے، اس کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول کریم علیہ الصلاۃ کے معراج پاک کے واقعات کو 5 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 2 مقام پر بیان فرمایا ہے، پہلی آیت میں بھی بیان فرمایا ہے اور بیچ میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اور پورا اس سورہ کا نام ہی ہے سورۃ الاسراء۔ سورہ بنی اسرائیل ایک نام ہے، اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء، یعنی معراج والی سورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا، اور اس کے علاوہ سورہ نجم کے اندر 1 2 نہیں 18 آیتیں معراج پاک کے بیان پر اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں 2 صورتوں کے اندر اس کا اشارہ فرمایا ہے، ایک سورۃ الفجر میں، ایک سورۃ الضحیٰ میں۔ سورۃ الفجر میں کیا ہے؟ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چل رہی ہو، جب وہ گزر رہی ہو، جب اس کی رفتار کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی ہو۔ تو رات کون سی ہے جس کی قسم اللہ نے ذکر کی ہے؟ تفاسیر کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کی متعدد جہاں توجیحات بیان کی جاتی ہے، وہیں پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک توجیح یہ بیان کی ہے کہ یہاں اقسم بلیلۃ المعراج التی اسری اللہ بعبدہ، کہ یہاں جس رات کی اللہ نے قسم ذکر کی ہے اور کہا ہے قسم ہے رات کی، تو کون سی رات مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ شب معراج مراد ہے، جس میں اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ کو عالم بالا کی سیر کرائی۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ لأنہا اشرف اللیالی، یہ دیگر راتوں میں قدر و منزلت والی، شرف و فضیلت والی، عظمت و رفعت والی رات ہے۔ ولیلۃ القدر والشرف
والقرب والوصال والخطاب ورؤیت الجمال المطلقی، فرماتے ہیں کہ یہ قدر و منزلت والی رات بھی ہے، شرف و بزرگی والی بھی رات ہے، عظمت و تکرم والی بھی رات ہے۔ اور یہ رات کون سی ہے؟ فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصال کی رات بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی رات بھی ہے، اور ورؤیت الجمال المطلق، جمال مطلق کے مشاہدے کی اور دیدار کی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اپنے کلام مجید میں قسم ذکر فرمائی ہے، اور سارے مسلمان جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن مجید میں کسی شے کی قسم ذکر کرتا ہے تو اس میں بے شمار حکمتوں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس شے کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس کی بھی قسم ذکر کی جا رہی ہے اس کی عظمت بتلانا ہوتا ہے، اور جس چیز کے لیے قسم ذکر کی جا رہی اس پر اس کو دلیل بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اٹھائے جانے کو بتلانا چاہا کہ اے لوگوں، دوبارہ تمہیں محشر میں اٹھایا جائے گا، موت کے بعد تم ہمیشہ قبر میں پڑے نہیں رہو گے، بلکہ تمہیں سوالات کے لیے اور اس کے سلسلے میں جزا و سزا کے لیے محشر میں جمع کیا جائے گا۔ تو بعث بعد الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا چاہا تو اس پر قسم ذکر کی، تو شب معراج کی قسم ذکر کی، فرمایا واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ تو کیا کوئی عقل مند آدمی اس قسم سے کیا عبرت حاصل نہیں کرے گا کہ اللہ نے شب معراج کی قسم ذکر کی ہو، پھر بھی وہ جس کے لیے قسم ذکر کی جا رہی ہے اس میں شبہ کرے، اس میں تأمل کرے، اس کے بارے میں وہ پس و پیش کی روش کو اختیار کرے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک عقل مند آدمی کے لیے اللہ نے اتنی عظمت والی رات کی قسم بیان کر دی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یوں ظاہر کیا ہے واللیل اذا یسر، قسم ہے شب معراج کی، یسر جبکہ وہ رات چلے، رات کا لمحہ جیسا جیسا گزر رہا ہے، رب کریم کہتا ہے کہ رات اتنی عظمت والی ہے، اس کی ہر گھڑی شان والی ہے، رات ہی کی قسم نہیں ہے، رات کے گزرنے کے ہر ہر لمحے کی قسم ہے، گزرنے والے ہر ہر لہجے کی قسم ہے، رات کے ہر ہر جز کی قسم ہے، اس لیے کہ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے اپنے محبوب کو اپنے جمال مطلق کے دیدار کے لیے طلب فرمایا ہے۔ واللیل اذا یسر، ایک تو یہ تفسیر ہوئی قسم ہے رات کی، یسر جبکہ وہ رات چلنے لگے، رات چل رہی ہے، گزر رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا پیغام لائی ہے، اس اعتبار سے اس کی قسم ذکر کی۔ دوسری تفسیر اس میں آپ نے یہ بیان کی ہے واللیل اذا یسر، قسم ہے شب معراج کی، اذا جب یسر چلے، کون چلے؟ رات چلے نہیں ہے، جبکہ اس رات میں کوئی چلنے والا چلے، یسری فیہ الساری، جس میں کوئی سیر کرنے والا سیر کرے، اور وہ کون سیر کرنے والا سیر کرتا ہے؟ رات میں تو ہر کوئی انسان سیر کرتا ہے، رات میں بھی انسان سفر کرتا ہے، کوئی زمینی سفر کرتا ہے، کوئی سمندری کائنات کا سفر کرتا ہے، کوئی خلائی کائنات کا سفر کرتا ہے، مگر یہاں کس کی سیر کے حوالے سے قسم بیان کی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں وہ سیر کسی اور کی سیر نہیں ہے، وہ رسول حبیب پاک کی، رسول مختار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے کہ جو آپ عالم لامکان کی طرف سیر کے لیے گئے اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے شب معراج کی، اذا یسر جبکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت رات میں سیر فرمائیں۔ تو حبیب پاک کے سیر کرنے کے حوالے سے اللہ نے اس رات کی قسم ذکر کی ہے۔ تو اب یہ سوال غلط ہے کہ رات صرف ایک ہی رات قرآن میں قدر کی بتائی گئی ہے، وہ شب قدر ہے، باقی اور راتوں کی عظمتوں کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ سوال لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کریم کا اگر ایمان کی نگاہ سے مطالعہ کیا جائے، اس کی تفاسیر کو پڑھا جائے تو خود بخود یہ اعتراض بے بنیاد ہونا ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے، اس کا کتنا جو ہے اس کے اندر دم ہے اور کتنا یہ بودا قسم کا اعتراض ہے، ہر مسلمان پر واضح ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ رات کیا ہے؟ قدر و منزلت والی، شان و عظمت والی رات ہے۔ کس کی نظر میں؟ قرآن کریم کی نظر میں۔ اب مسلمان قرآن کا ماننے والا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کر سکتا، اللہ بیان فرما دیا یہ رات شان والی ہے تو ہم کو مان کے ہی چلنا پڑے گا کہ رات شان والی ہے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات یسر۔ اچھا لطف تو یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں فرمایا واللیل اذا سرا، قسم ہے معراج کی رات کی جبکہ میرا حبیب سیر کیا۔ سیر تو ہو چکی نا، اب تو سیر نہیں ہو رہی ہے، تو سیر کا معاملہ تو ماضی کے واقعات کے سلسلے میں ہے، وہ ماضی کی داستان ہے، ماضی کا قصہ ہے، ہوا اور گزر گیا۔ اور آج یہی ذہن دیا جاتا ہے اگر شان والی ہے تو اس وقت تھی جب کہ رسول پاک علیہ السلام سفر کیے تھے، جب آپ
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پھر آسمانی کائنات کا مشاہدہ فرمائے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمائے، سدرۃ المنتہا پر گئے، عرش اعظم پر گئے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، دیدار سے مشرف ہوئے، نمازوں کا تحفہ لے کر تشریف لائے۔ تو جس رات میں گئے تھے، جس میں واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا، وہ رات کے حد تک ہم مانتے ہیں، یہ پہلے تو نہیں مانتے کہتے ہیں، پھر منوانے کی بات آتی ہے اور دلائل پیش کی جاتے ہیں، تو یہاں پھر ایک شق نکالی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو بلایا تب شان والی تھی، اب تو وہ واقعہ گزر گیا، اب یہ 27ویں تاریخ کیسے شان والی ہو گئی، اب یہ کیسے عظمت والی ہو گئی، وہ جو رات تھی وہ تو گزر گئی، جس میں ہوا واقعہ وہ تو قصہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ایسا بھی ذہن اور ایسی بھی فکر لوگوں کے سامنے آئیں گی، تو اللہ نے اس کو واقعی ماضی کے طور پر نہیں کہا، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب کہ حبیب کا سیر ہوا ہے، نہیں کہا سیر فرماتے ہیں، فرمایا سیر کو اللہ نے ماضی کے حوالے سے نہیں بیان کیا، اس کو مستقبل اور حال کے صیغے سے بیان کیا، یعنی مطلب یہ کہ جس سفر کی وجہ سے رات وہ شان والی بن گئی، اب وہ جو تھی وہی تھی نہیں، جب بھی وہ رات آتی ہے اپنے دامن میں رفتوں اور عظمتوں کو لے کر آتی ہے۔ واللیل اذا یسر، یہ کسی اور کا بیان نہیں ہے، قرآن کا بیان ہے۔ قرآن کے ایک ایک صیغے سے بہت سے مضامین سمجھ میں آتے ہیں، معارف کھلتے ہیں، علم و معرفت کے اس کے اندر الحمدللہ ایسے چراغ ہیں کہ جس سے ہمارے دل کی تاریکیاں دور ہوتی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس سے روشنی اور اجالا نصیب ہوتا ہے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی، یسر جب کہ میرے حبیب اس میں سیر کریں، فرمایا کر چکے نہیں، یہ کریں کے اندر گنجائش ہے، ماضی کی سیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کو ماضی کا منظر نہیں قرار دیا، کہا کہ وہ سیر ایسی ہے کہ لوگوں اس کو داستان ماضی نہ بناؤ، ہمیشہ نظروں میں تازہ رکھو سفر کو، اس سفر کو تم ماضی کی داستان بننے نہ دو، اس کو اپنے حال میں بھی بسا لو، اور اپنے مستقبل کو درخشاں بنانا ہو تو اپنے پیش نظر اس سفر کو رکھو۔ اس سفر کو جب تک تم پیش نظر رکھو گے، ماضی جیسا تابناک تھا، حال بھی تابناک ہوگا اور مستقبل بھی تمہارا درخشاں ہوگا۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب کہ حبیب پاک کا سفر اس میں ہوتا ہے، سیر ہوتی ہے۔ یسری سے کیا پتہ چلا کہ یہ سیر جس کے ذریعے سے رات کو شان عطا کر دی، یہ تو ہوئی ہے، اب ہونے کے بعد چیپٹر کلوز نہیں ہے، فرمایا کہ اب یہ سیر کی برکتیں دائمی ہے، سیر تو ہو چکی ہے مگر اس کی برکتیں مستمر ہے، وہ برکتیں برابر عود کرتی ہے، لوٹ آتی ہے، رحمتوں کے ساتھ آتی ہے، عنایتوں کے ساتھ آتی ہے۔ جیسا کہ شب قدر کو عظمت و رفعت عطا کی ہے تو قرآن کے نزول کی وجہ سے عطا کی ہے، تو وہ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے شان والی ہے۔ تو قرآن ہر شب قدر میں تو نہیں اترتا ہے، اتر چکا قرآن، اب تو اترنا ہے، نہ کوئی آیتوں کا آنا ہے، لیکن اب بھی وہ رات آتی ہے تو جس میں کہ قرآن نازل ہوا تھا اپنے دامن میں برکتوں کو لے کر آتی ہے، تو اس کی برکتوں سے جیسے استفادہ کرتے ہیں اس کی بھی رحمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر کر رہے ہیں تو یہ خوشا نصیب ہیں، نہیں کرتے ہیں تو ان کے اپنے نصیب ہیں، مگر اس سے استفادے کو ناجائز کہنا یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ قرآن کریم کی نظر میں یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے شب معراج کی جب کہ حبیب اس میں سیر کریں، تو سیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کی بالکل تازہ رکھنے کے لیے ایسا صیغہ استعمال کیا ہے کہ جس کو انسان سمجھ لے گا تو کبھی اس کو داستان ماضی بننے نہیں دے گا، بلکہ ہمیشہ اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسی شب میں محبوب کو دیدار کی سعادتوں سے مالا مال کر کے تحفہ نماز عطا کیا، اور یہ نماز کا تحفہ کیا ہے؟ اس سیر کو کبھی بھی ماضی کی داستان ہونے نہیں دیتا، ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ انسان اگر ایمان کی نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف واقعی رجوع ہوتے ہوئے نماز پڑھے گا تو نماز کیا کرے گی؟ اس کو حضور حق میں پہنچائے گی، انابت اللہ سے مالا مال کر دے گی، اور جیسا جیسا نماز کے اندر خشوع خضوع سے وہ ہمکنار ہوتا جائے گا، قرب خداوندی کی لازوال نعمتوں سے بھی مالا مال ہوتا جائے گا۔ تو نماز بھی کیا کرے گی؟ اسی واقعے کو تازہ کرتے رہے گی کہ معراج پاک ہی کا صدقہ ہے کہ رب کریم نے یہ تحفہ صلات حبیب پاک علیہ السلام کی وساطت سے امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سبق کو بھلا دیا جائے۔ اگر کوئی رات میں ذکر کر کے اہتمام کرتا ہے تو یہ تو سعادت کی بات ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے تو بھی اللہ پاک جو کہ بے نیاز ہے ایسا انتظام کیا ہے کہ اس واقعے کو کوئی بھلا ہی نہیں سکتا۔ نماز اسی کے صدقے میں دے دی، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف کو جب انہوں نے 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا اور بخاری شریف میں روایتیں جمع کی، مختلف عنوانات بنائے، پہلا عنوان وحی کا ہے، دوسرا ایمان کا ہے، پھر تیسرا علم کا باب ہے، پھر وضو کا ہے،
غسل کا ہے، طہارت اور پاکی کے مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد انہوں نے عبادات کا بیان کرنا چاہا تو سب سے پہلے کتاب الصلاۃ کو بیان کیا، اور کتاب الصلاۃ نماز کا آغاز کرنا چاہا تو سب سے پہلا عنوان قائم کیا کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، نماز شب معراج کیسے فرض کی گئی ہے، یہ عنوان قائم کیا، اور اس کے تحت معراج شریف سے متعلق طویل روایت کو ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے عنوان میں ذکر کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی محدثین کو بھی کشف عطا کیا ہے، وہ بھی بصیرت سے اور ایمانی فراست سے سمجھتے ہیں کہ کیسے کیسے فتنے ابھریں گے، اور آج اس طرح کی باتیں جو آپ کے اور ہمارے سامنے آ رہی ہے ہمارے لیے تو نئی باتیں ہیں، مگر ہمارے بزرگوں کے لیے نہیں تھی، ان کو اندازہ تھا، اس لیے وہ ایسے ترتیب سے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کرتے تھے اور ترتیب سے احادیث شریفہ کو جمع کرتے تھے کہ بعد میں کوئی فتنہ اٹھے گا تو جواب دینے میں ہمیں دقت نہیں ہوگی، ان کے اسلوب کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو جواب آسانی سے دے سکیں گے۔ اب سوال یہی تو ہوتا ہے کہ واقعہ گزر گیا، اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کہاں اہتمام کیا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کے سلسلے میں کیا ایسا اہتمام کیا جیسا کہ مسلمان آج کے دور میں کرتے ہیں، بارہا سنتے سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تفصیلات اس کی سامنے لائی جاتی ہیں، ایسا سرکار نے کب کیا؟ بلکہ معراج کے واقعے کے بعد اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تقریباً 1.5 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال، تقریباً 11.5 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اس عرصے میں تقریباً 11 مرتبہ رات آئی، مگر کبھی آقا نے ایسا اہتمام کیا ہو؟ کیا کوئی روایت ملتی ہے؟ صحابہ نے کیا ہو؟ کیا کوئی روایت ملتی ہے؟ خلفاء نے کیا ہو؟ کیا کوئی روایت ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے، لہذا ثابت نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور علم اور ریسرچ کے عنوان کے تحت کہا جا رہا ہے۔ خیر ان کا علمی مقام کتنا ہے وہ جانے، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں، صرف غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ تو دوستو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے واقعے کے سلسلے میں اہتمام نہ کیا ہوا ہوتا تو یہ ساری تفصیلات آپ کو ہم کو کیوں کر معلوم ہوتی؟ آج علماء کس طرح سے بیان کرتے ہیں، کتابوں میں مضامین کہاں سے آئے ہیں؟ کیا کشف کے طور پر، الہام کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیے ہیں؟ نہیں، صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ اللہ کے محبوب پاک کی احادیث کی شکل میں ساری تفصیل ہمیں ملی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہوا نہ ہوتا، اہتمام نہ کیا ہوا ہوتا تو کیسے معلوم ہوتا؟ یہ کہتے ہیں کہ ایسا اہتمام نہیں ہوا ہے۔ اب آئیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو احادیث کی کتابوں کی طرف، اللہ کے محبوب نے کتنا اہتمام کیا، ان سے پوچھئے نماز کی فضیلت کی روایتیں کتنے صحابہ سے آئی ہے، ہر اسلامی حکم کے سلسلے میں 2 روایتیں، 3 روایتیں، 4، 5، 6، 7، 8، 10 ملے گی، لیکن معراج کے واقعے کی روایتیں 2-4 صحابہ سے نہیں ہیں، 45 صحابہ کرام سے مروی ہیں، 1-2 نہیں، 45 صحابہ کرام نے بڑے اہتمام شان کے ساتھ اس معراج کے واقعے کی تفصیلات کو، اس کے کلیات و جزئیات کو اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ 45 صحابہ کرام اس معراج کے واقعے کے راوی ہے۔ بخاری کی شرح کرنے والے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیا میں، ان کے شارح امام زرقانی اس کی شرح میں 45 صحابہ کی روایتیں ذکر کی ہے۔ اور پھر امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے سبل الہدی والرشاد، جو سرکار کی سیرت طیبہ میں 14 جلدوں میں یہ کتاب ہے، عالم عرب میں آج بھی ملتی ہے، مدینہ منورہ کی بھی لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے، میں نے وہیں سے مدینہ طیبہ سے وہ کتاب حاصل کی تھی۔ تو اس کتاب کے اندر امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 صحابہ کرام کے اسباب بھی ذکر کیے ہیں، اور ان کی روایتیں کن کن کتابوں میں موجود ہیں ان کی تفصیلات بھی بیان کی ہے۔ اور یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں الیکٹرانک میڈیا ترقی کر چکا تھا، سارا مواد سرچیبل تھا، بٹن دباؤ یہ لفظ کہاں کہاں ہے آپ کو بتا رہا، ایسی کوئی تحقیق نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات سے بے پناہ محبت عطا کی تھی۔ معراج کے واقعے کے سلسلے میں راویوں کے نام بھی بیان کیے، اور کتنے راوی ہیں اور ان سے کتنی روایتیں ہیں، کن کن کتابوں میں ہیں، تتبع کر کے انہوں نے بتایا۔ اس اہتمام سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ معراج کا واقعہ جیسا کہ کہا جاتا ہے اتنا محتم بشان نہیں ہے کہ اس کے لیے باضابطہ اہتمام کر کے بیان کیا جائے، یہ بعد والوں کا طریقہ ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس طرح اہتمام سے ہمارے بزرگوں نے کیوں کر بیان کیا ہوا ہوتا؟ ان کا بیان اور اس طرح سے اعداد و شمار اس بات کو بتاتا ہے کہ یقیناً اس کے لیے ہر دور میں اہتمام ہوا ہے۔ محبوب دو جہاں علیہ السلام نے بھی اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ نے جیسا سماعت کیا 5 مقامات پر بیان کیا، تفصیلات کے ساتھ بیان کیا، اجمالی طور پہ بیان کیا، اشاراتی انداز میں بیان کیا، کنایے کے طور پر بیان کیا۔ قرآن کریم کے اندر یوں بیان ملتا ہے۔ علاوہ ازیں عزیزان محترم، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، آقا کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں اور آقا کے
زبان مقدس سے واقعے کی تفصیلات معلوم ہو رہی، اور ایک نشست میں ہی نہیں بیان کیا، ایک ہی نشست میں بیان کیا ہوا ہوتا یہ واقعہ تو ایک ہی انداز کا واقعہ کتاب میں ہوتا، کسی جگہ مختصر ہے، کسی جگہ اس سے کچھ زائد ہے، کسی جگہ اور زائد ہے، کہیں پر براق کی تفصیلات ہے، کہیں براق کا ذکر نہیں ہے، بغیر براق کے واقعے کا ذکر ہے، کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی تفصیلات ہے، کہیں مسجد اقصیٰ میں امامت کا تذکرہ ہے، کہیں اس میں جماعت انبیاء کے سامنے خطبہ دینے کا بیان ہے، کہیں سیڑھی کا ذکر ہے، کہیں رف رف کا ذکر ہے۔ الغرض اس واقعے کے ابتدا سے انتہا کی تفصیلات کو اگر آپ دیکھیں تو ایک مجلس میں آقا نے نہیں بیان کی ہے، بلکہ ایک سے زائد نشستوں میں اس واقعے کو آقا نے بیان کیا ہے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنت پر چلنے والوں اور احادیث شریفہ کا دم بھرنے والوں، ہم کسی سے الجھنا نہیں چاہتے، صرف امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ جو اتہام ہے کہ سرکار معراج کے واقعے کے بعد اہتمام کے ساتھ نہیں بیان کیے ہیں، یہ اتہام غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ دشمن بھی سرکار دو عالم علیہ السلام پر جو کہ ایمان نہیں لائے تھے مگر آپ پر غلط بات منسوب کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اٹھائیے صحیح بخاری شریف جلد اول پہلا وحی کا باب، اس کی 7ویں اور آخری حدیث پڑھیے۔ ہرقل کے بادشاہ میں اللہ کے محبوب تشریف لے کر پیغام گیا، خط گیا، نامہ مبارک گیا۔ وہاں ابو سفیان جو مکے کے قریش کے سرداروں کے ایک فرد تھے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے۔ ہرقل بادشاہ جو روم کا تھا طلب کیا، اے اہل مکہ ایک گرامی نامہ ہمارے پاس آیا ہے مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ کی طرف سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں تم میں کون ان سے زیادہ قریب ہے، خاندان کے اعتبار سے وہ ذرا سامنے آئے۔ ابو سفیان نے کہا میں اعتبار خاندان کے ان سے زیادہ قریب ہوں۔ ان کو سامنے بٹھایا اور باقی لوگوں کو پیچھے بٹھایا اور کہا میں ان سے سوال کروں گا، اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو اے لوگوں تم بتا دینا انہوں نے کہاں سے غلط بات کہی ہے اور کس طرح سے غلط بات کی آمیزش کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں لولا الحیاء ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم بعد میں جا کر میرے بارے میں یہ تاثر دے گی کہ ہمارے سردار بھی جھوٹ بولے ہیں، اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ جھوٹ کہہ سکتا تھا، مگر میں اپنی بدنامی کے ڈر سے جھوٹ نہیں کہا ہوں، جو پوچھا صحیح صحیح بیان کیا ہوں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک تاجر جو کہ مسلمان نہیں تھا مگر ایک نمائندگی کر رہا تھا تو اس کو اتنی حیا آئی کہ کہیں ایسی بات میں نہ کہہ دوں کہ جس کے بعد میرے تعلق سے یہ کہا جائے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، تو میں ایسے مبلغان سے کہنا چاہوں گا، ایسے اسکالر سے کہنا چاہوں گا تم اسلام کے ٹھیکیدار بن کر توڑ مروڑ کر شریعت کو پیش کرتے ہو، ذری حیا تو کرو، تم بول کر گزر جاؤ گے تو حق کو جاننے والے کیا چھوڑ دیں گے؟ حق کیا ہے دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور تمہارا کذب ظاہر ہو جائے گا، دنیا سمجھ لے گی کہ جھوٹے ہیں، روایتوں کو توڑ موڑ کر حقیقتوں کو بدل کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کم از کم آدمی حیا کی خاطر تو کذب بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو اس نے یہ پوچھا تھا ابو سفیان نے، ہرقل بادشاہ نے، کیا تم حضور پر اعلان نبوت سے پہلے جھوٹ کا کبھی الزام بھی لگاتے تھے کیا؟ تو جواب دیا نہیں، ہم نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام بھی نہیں لگایا، یعنی جھوٹے ہیں کہہ کر کسی نے بہتان بھی نہیں باندھا، جھوٹ کہنا تو بڑی بات ہے، ان کے بارے میں کبھی ہم نے جھوٹ کو منسوب بھی نہیں کیا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو نہیں ہے لیکن دشمنی میں کوئی آدمی جھوٹا الزام بھی لگاتا نا کسی پر، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہہ کر اس نے بیان کیا۔ تو غیر قوم نے ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی مگر آقا کی طرف جھوٹ کو انہوں نے بھی منسوب نہیں کیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے جھوٹ کو کیسے منسوب کریں؟ شرم ہمیں آنی چاہیے، ہمیں غیرت سے پانی ہو جانا چاہیے۔ تو سرکار اہتمام نہیں کیے ہیں کہنا بالکل کیا ہوا؟ غلط ہوا نا۔ کتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی؟ 45 صحابہ سے، اور ایک ہی نشست میں پورے واقعات کا بیان کہیں بھی نہیں ملے گا، ایک ہی نشست میں نہیں، الگ الگ نشستوں میں آقا نے بیان کیا، متعدد مواقع پر بیان کیا۔ تو متعدد مواقع پر الگ الگ نشستوں میں الگ الگ اجتماعات میں بیان کرنا اس واقعے کے خصوصی اہتمام کو بتاتا ہے۔ مکے میں واقعہ ہوا مکے میں بیان کر دیتے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ذکر نہ کرتے تو ہم سمجھتے بھائی واقعہ ہوا، اتنی اہمیت نہیں دینا چاہیے، ہو گیا، لیکن آقا مدینہ منورہ میں بھی بیان فرما رہے ہیں، منبر شریف سے بھی بیان فرما رہے ہیں، مجمع
صحابہ میں بھی بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ 45 صحابہ کی روایتوں کو پڑھیں گے، تفصیلات میں جائیں گے تو یہ تک اس سے ملے گا سفر میں بھی بیان فرما رہے ہیں، حضر میں بھی بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب آبادی میں بھی بیان فرما رہے ہیں، جنگل و بیابان میں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اتنا اہتمام کیوں کر آقا علیہ السلام نے کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس کو اللہ کی عظمت کی اللہ نے جب دلیل قرار دیا ہے، اس کو کیسے تم بھول سکتے ہو؟ عظمت رسالت بھی ہے، عظمت توحید خداوندی بھی ہے۔ تب اب امام بخاری کی طرف آئیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اس واقعے کو معراج کے عنوان ہی میں ذکر نہیں کیا، اسراء کے عنوان ہی میں ذکر نہیں کیا۔ وہ اعراج، معراج اور اسراء کا عنوان آتا ہے تقریباً 400 صفحے کے بعد، بخاری شریف شروع کرنے کے بعد۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ اتنی دیر تک کیوں انتظار کروانا؟ بالکل ابتدائی صفحوں میں نماز کا جب بیان شروع کرنا چاہا تو یہ کہہ سکتے تھے بھی نماز کا بیان ہے، نماز یوں پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کی فضیلتیں یہ آئی ہے، طریقہ یہ آیا ہے، اس کو پہلے نہیں بیان کیا، بلکہ پہلا ان کا عنوان ہے کتاب الصلاۃ میں کیف فرضت الصلاۃ فی لیلۃ الاسراء، معراج کی رات میں نماز کیسے فرض ہوئی ہے۔ تو نماز کو بتانے سے پہلے کہا لوگوں یہ نماز جو ملی ہے کیسے ملی ہے اس کو پہلے معلوم کر لو، پھر معراج کا واقعہ بیان کیا۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں لا کر کیا بتایا؟ یہ واقعات صرف معراج کی رات میں بیان کیا جاتا ہے تو تم پوچھتے ہو کہ اس میں کیوں بیان کرتے ہو؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ واقعہ اتنا عظمت والا ہے کہ نماز کے عنوان پر بھی خطبہ دیا جائے تو ضرور معراج کا تذکرہ کیا جائے۔ دیکھو یہ میرا طریق ہے، یہ میری روش ہے، کس نے بتلائی؟ امام بخاری نے۔ اور امام بخاری میں ایک جگہ ہی ذکر نہیں کیا، اب آگے چلیے متعدی جگہوں پر بیان کے تقریباً 11 مقامات پر امام بخاری نے معراج کے واقعے کو کہیں مفصل کہیں مختصر بیان فرمایا ہے۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بار بار بیان فرما رہے، حالانکہ انہوں نے 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا لیکن اس کو پھیلا پھیلا کر مختلف اور متعدد ابواب میں وارد کر کے بتلایا ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا بتلانا مقصود ہے؟ واقعے کی اہمیت۔ اور پہلے سب سے پہلے کہاں بیان کیا؟ کتاب الصلاۃ میں، پھر انبیاء میں بیان کیا، پھر اس کے بعد تفسیر کے اندر بیان کیا، اس طرح سلسلہ رہا اور آخر میں کتاب التوحید قائم کیا، ایمان اور عقیدے پر کتاب کو ختم کیا، اس میں بھی پھر اس واقعے کو بیان کیا۔ امام بخاری کی اس طریقہ کار سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبادات کا آغاز بھی ہو تو معراج کے واقعے کو نہ بھولو، اور توحید کے عنوان پر بولنا چاہو بھی تو اس کو نہ بھولو، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عظمت توحید کا تمہیں پتہ چلتا۔ سمجھ گئے بات؟ اب آئیے صحیح مسلم شریف کی طرف۔ دوسرے نمبر پر امام مسلم ہے۔ امام مسلم کی کتاب آپ کھولیے صحیح مسلم شریف۔ امام بخاری تو کتاب الصلاۃ میں جانے کے بعد بتلائے، امام مسلم بولے کتاب الصلاۃ تک انتظار ہی نہیں کراؤں گا، میں تو کتاب الایمان میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایمان کے عنوان کے تحت انہوں نے معراج کی ساری روایتوں کو بیان کر دیا۔ اب یہی حال امام نسائی کا ہے، انہوں نے کتاب الصلاۃ میں بیان کیا، دیگر ائمہ نے ایسے ہی بیان کیا۔ صحاح ستہ سے ہٹ کے جو کتاب حدیث کی کھولو اس میں برابر آپ کو یہ واقعہ اہتمام کے ساتھ نظر آئے گا۔ تو اہتمام نہیں ہے کہنا بالکل غلط ہے، ہر دور میں اس واقعے کے سلسلے میں اہتمام بھی ہوا۔ اب رہا ذکر کا اہتمام، بیان کا اہتمام۔ اب دوسرا یہ تو ثابت ہو گیا، قرآن میں بیان، احادیث میں بیان، صحابہ سے بیان، پھر بعد کے محدثین سے بیان، مفسرین نے تفاسیر میں بیان کیا۔ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر ولو بالفرض اگر بیان نہیں کیا، نہ اتنا اس رات میں بیان اگر نبی کیا گیا ہوتا تو کیا بیان کرنے سے کوئی گناہ لازم آ جاتا؟ لوگ کہتے ہیں بیان نہیں کرنا، اس کے لیے اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوچئے شب قدر ہی کی بات کرنے والے اس پر غور کر لیں کہ رات میں ضرور اللہ نے عظمت فضیلت رکھی ہے، عبادت قیام کی فضیلت آئی ہے، لیکن اس رات میں اس رات کی فضیلت کے حوالے سے جلسہ کرنے کا بیان بھی قرآن میں کہیں اللہ نے کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے کبھی شب قدر میں خطاب کیا ہے، کبھی خلفائے راشدین نے شب قدر میں خطبہ دیا اور جلسہ کیا ہے؟ جس جہت سے اس پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک رات کی فضیلت کا بیان ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ساری روایتیں جو ہم نے شب معراج کی عظمت و فضیلت میں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا تم سے ایک سوال یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت کا جو بیان قرآن میں آیا ہے، جلسہ کرنے کا بیان تو نہیں ہے، احادیث شریفہ میں بھی کہیں اس کے بارے میں نہیں آیا ہے، پھر اس کے جلسے پر کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ اس جلسے کو بھی کوئی بدعت اور حرام تو نہیں کہتا ہے، تو ہم نہیں کرو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو ہم ایک سنجیدگی سے ذہن و فکر دینا چاہتے ہیں کہ اعتراض اسی سمت میں کیوں کرا رہا ہے؟ سوال جلسے پر ہے یا ذکر پر ہے تو جہاں بھی ہوگا اس کا ایک ہی حکم ہونا چاہیے، اس میں تو بیان کرنے کا کوئی تذکرہ تو آتا ہی نہیں روایتوں میں، اس کے باوجود وہ بیان اپنی جگہ ہے، اس بیان کی بات آتی ہے تو اس پر خامخواہ کے اعتراض ہوتے ہیں، تو اس سے یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ جلسہ اور اس میں جمع ہونا اور اس طرح سے ذکر کرنے کا، یہ تو ہو گیا۔ اب عبادت کے سلسلے میں یہ بات بڑی قوت کے ساتھ کہی جا رہی ہے، کتابوں میں لکھی گئی، کتاب ایک صاحب لا کر بتائے، دیکھیے کتاب میں ایسا لکھا، کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی رات کی فضیلت کے حوالے سے حدیث آئی ہی نہیں ہے، کوئی نماز کی فضیلت اس بارے میں نہیں ہے، قیام کی، عبادت کی، جاگنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ بس عام طور پر جو تہجد پڑھ لیتے ہیں لوگ
وہ تو کسی رات کی تخصیص کے بغیر ہے. کوئی اس رات کے حوالے سے فضیلت کا بیان نہیں, جاگنا نہیں, مسجدوں کو قفل لگا دینا چاہیے اور بالکل اپنے اپنے مقام پر جانا, عشاء کے بعد سو جانا چاہیے. ایسا ہے ہی نہیں بھائی, صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے. تم کو زیادہ دین کا جذبہ ہے یا صحابہ کو زیادہ تھا؟ اللہ کی عبادت کا شوق اگر ہے تو صحابہ تم سے زیادہ شوق رکھتے تھے, انہوں نے نہیں کیا, تم کیوں کر رہے ہو؟ اب کہنے والا اتنے قوت سے کہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی اتنا بول رہا ہے تو واقعتاً پوری کتابوں کو پڑھ کر ہی بول رہا ہوگا, اسی لیے لوگ ایسی بات کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگتے ہیں. تو سنیے آپ, یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے. بے بنیاد ہے کہہ کر ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کو حدیث بتاتے ہیں. حدیث شریف سنیے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ کون امام بیہقی آج کے عالم نہیں ہیں. ہم آج کون سی صدی میں ہیں؟ 1432 ہجری ہے نا, 15ویں صدی میں ہیں. اور یہ امام کب کے تھے؟ 5ویں صدی کے امام تھے. تو کتنے سال پہلے کے ہوئے؟ 1000 سال پہلے کے امام ہوئے. 1000 سال پہلے کے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے شعب الایمان, ان کی اور ایک کتاب ہے فضائل الاوقات. ان دونوں کتابوں میں انہوں نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے جو اس رات کی خصوصی فضیلت اور عظمت کو بتاتی ہے. اور یہ امام بیہقی ہی نہیں ہیں, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے تفسیر در منصور. قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے آیات احادیث شریفہ کی روشنی میں کی ہے, تفسیر در منصور, اس میں بھی بیان کیا ہے. اور وہی امام سیوطی کی ایک اور 2 کتابیں ہیں, ایک کا نام جامع الاحادیث ہے, ایک کا نام الجامع الکبیر ہے. ان دونوں حدیث کی کتابوں میں بھی انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے. اور حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے الغنیۃ لطالبی طریق الحق, اس میں بھی آپ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے. اور ایک امام گزرے, امام علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب کنز العمال ہے. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مدینہ منورہ سے نقل کر کے دکن میں لائے اور یہاں دائرۃ المعارف قائم کر کے اس کے ذریعے سے اس کتاب کو چھپوائے. مخطوطے کی شکل میں تھی یہ کتاب, وہ کنز العمال, اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور دہلی کے سب سے بڑے عظیم محدث جن کے صدقے میں ہندوستان میں درس حدیث کا بول بالا ہوا, وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بخارا کے تھے. مدینہ منورہ سے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا جاؤ ہندوستان اور میری احادیث کے انوار سے اس حصے کو منور کر دو. تو حضرت حبیب پاک کے حکم سے تشریف لائے تھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے نام ہم نے ذکر کیے. یہ مسلم الثبوت ہستیاں ہیں, متقدمین ہے, بات کے علماء نہیں کہلاتے. انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث ذکر کی جس کو میں آپ کے سامنے اب سنا رہا ہوں. راوی ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بیان کرتے ہیں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب لیلۃ و یوم, رجب میں ایک رات بھی ایسی شان والی ہے اور ایک دن بھی ایسا شان والا ہے. کیسے شان والی رات ہے؟ فرمایا ایک رات بڑی شان والی ہے اور ایک دن بڑا شان والا ہے. فی رجب یوم و لیلۃ, رات بھی ایک شان والی ہے اور دن بھی شان والا ہے. کون سی رات اور کون سا دن اور کیا اس کا معاملہ ہے؟ رات یہ ہے کہہ کر نہیں بیان فرماتے آقا, پہلے فرماتے کہ شان والی رات ہے رجب میں, ایک شان والا دن ہے. یہ سننے کے بعد کیا ہوتا ذہن میں؟ سوال ہی پیدا ہوتا, ارے کون سا دن ہوگا, وہ کون سی تاریخ ہوگی؟ خیال آتا ہے نہیں آتا؟ اب حبیب پاک فلاں تاریخ ہے کہہ کے یہیں ابھی نہیں بیان فرماتے, صرف اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. فی رجب یوم و لیلۃ, رجب میں ایک شان والا دن ہے اور ایک شان والی رات ہے, ایک عظیم دن ہے, ایک عظیم رات ہے. کیا ہوتا ہے اس عظیم دن اور رات میں؟ فرماتے ہیں من قام تلک اللیلہ وصام ذلک اليوم, جو اس رات میں قیام کرتا ہے اور جو اس کے دن میں روزہ رکھتا ہے, کان کمن صام من الدہر 100 سنۃ وقام 100 سنۃ, جو اس رات میں قیام کرے, عبادت کرے, نوافل پڑھے اور جو اس کے دن میں روزہ رکھے تو اس کو 100 سال کے روزہ رکھنے والوں کا ثواب ملتا ہے اور 100 سال کا قیام کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کی حبیب پاک ارشاد فرمائے. مگر پھر وہی سوال, رجب کی وہ کون سی تاریخ ہوگی؟ فضیلت بیان کی اور کرنے کا کام بتلائے, کرنے پر اجر و ثواب کیا ہوتا وہ بتلائے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ رَجَب, اور وہ ماہ رجب کے 3 دن جو باقی رہ جاتے اس وقت کا دن اور اس وقت کی رات ہے. یعنی 27ویں رات ہے اور 27واں دن ہے. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے, یہ 27واں دن اور 27ویں رات ہے کہہ کر آقا پہلے ہی بیان کر سکتے تھے نا. رجب کی 27ویں رات اور 27واں دن وہ ہے کہہ کر بھی بیان کر سکتے تھے, مگر پہلے شوق دلانے کے لیے کہا رجب میں ایک دن ہے اور ایک رات ہے کہ جو دن کو روزہ رکھے, رات کو قیام کرے, 100 سال کے روزوں کا, 100 سال کے قیاموں کا ثواب پائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ سنو لوگو وہ 27ویں تاریخ ہے. تو حبیب پاک علیہ السلام نہ صرف اس رات کی عظمت کو بتا رہے ہیں بلکہ امت کو شوق بھی دلا رہے ہیں, ترغیب بھی دے رہے ہیں, تشویق بھی دے رہے ہیں کہ لوگوں رغبت کرو, شوق کی آگ کو بھڑکاؤ
اور اس رات کی برکتوں سے اپنے دامن مراد کو بھرنے کی کوشش کرو۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور روایت کہاں ہے؟ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور فضائل الاوقات میں، امام سیوطی نے الجامع الکبیر میں اور جامع الحادیث میں اور تفسیر در منصور میں، اور حضرت امام علی متقی الہندی نے کنز العمال میں بیان کیا، سرکار غوث پاک نے الغنیہ لطالب طریق الحق میں بیان کیا، حضرت شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ما ثبت بالسنہ میں بیان فرمایا ہے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث مبارک کے سامنے آنے کے بعد اب پھر یہ کیا جرأت کوئی کرے گا کہ اس رات میں جاگنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، روزے کا اہتمام کرنا کوئی چیز نہیں ہے، یہ بعد والوں نے ایجاد کر لیا ہے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ سرکار کے پاس اگر اہتمام نہ ہوتا تو یہ آقا کیوں فرماتے تھے؟ رات کے قیام کی بھی فضیلت بتا رہے ہیں اور دن کے روزے کی بھی فضیلت بتلا رہے ہیں، 100 سال کا ثواب۔ پھر یہ تو ہو گیا حضرت سلمان فارسی سے مروی روایت۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے، جس میں رات کے قیام میں کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیلات بھی بتلائی آقا علیہ السلام نے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، فی رجب لیلۃ یکتب للعامل فیہا حسنات 100 سنۃ، ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک ایسی شان والی رات ہے جس میں نیکیاں کرنے والے کو، اچھے کام کرنے والے کو، یہاں آپ دیکھیے اللہ کے حبیب پاک کی شان علم غیب کیا فرماتے ہیں؟ للعامل فرماتے ہیں، للذاکر نہیں فرمائے، للمصلی نہیں فرمائے، للتالی نہیں فرمائے، للمصدق نہیں فرمائے، للمتصدق نہیں فرمائے کہ صدقہ خیرات کرنے والے کو ثواب ملے گا، تلاوت کرنے والے کو ثواب ملے گا، ذکر کرنے والے کو ملے گا، تہجد پڑھنے والے کو ملے گا، نفلی نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ آقا نے فرمایا عمل خیر کرنے والے کو ملے گا۔ اب آقا عمل خیر فرمائے، اب نماز پڑھنا بھی عمل خیر ہے، آقا کا ذکر کرنا بھی عمل خیر ہے، معراج کے واقعے کو سننا اور سنانا بھی عمل خیر ہے۔ حبیب پاک فرماتے فی رجب لیلۃ، رجب میں ایک رات ایسی ہے لوگو یکتب للعامل فیہا، اس میں عمل کرنے والے کو لکھ دیا جاتا ہے کیا؟ حسنات 100 سنۃ، اس کے حق میں 100 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ 100 سال کی نیکیاں ایک رات میں عمل کرنے والے کے نصیب میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے صحیفہ اعمال میں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ سوچئے آپ کتنی عظیم شان والی رات ہے کہ عمل خیر کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب کی رحمت کا دریا کتنا جوش میں ہے، عمل کی کوئی خاص شکل کو متعین کر کے نہیں فرمایا، للعامل فرمایا، کوئی بھی عمل کرے گا خیر کا تو اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ جلسے کا ثبوت کہاں ہے، ہم ان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں وہ عمل ہے یا عمل نہیں ہے یہ بتا دو۔ اگر عمل ہے تو پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عمل کرنے والے کو 100 نیکیاں، 100 سال کی نیکیاں ملتی ہے۔ اگر صراحتاً ذکر تمہیں سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو تو کم سے کم اس حدیث میں اچھے عمل کرنے والوں کو جو اس رات میں کرتے ہیں 100 سال کی نیکیاں دی جا رہی ہے، تو اس اچھے عمل کے عموم میں اللہ کے حبیب پاک کے واقعے میں رات کو سننا بھی تو شامل کیا جائے گا۔ اس پر بھی تو بے شک اللہ کی بارگاہ سے انعامات ملیں گے۔ پھر یہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا اہتمام بدعت ہے کہنا، یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے نا؟ پھر اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام آگے ارشاد فرمائے، یہ تو مطلق عمل کرنے کی فضیلت بتلا دیے، اب خصوصیت کے ساتھ اللہ کے حبیب نے 12 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ ومن صلی فیہا 12 رکعۃ یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وسورۃ من القرآن، جو اس بابرکت رات میں 12 رکعت نماز پڑھے اس طور پر کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھے، اس طرح سے 2 رکعت پر سلام پھیرے، 6 سلام کے ساتھ 12 رکعت جو پڑھ لے گا، پھر پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ 3 اعمال بتائے، ایک تو 12 رکعت نماز پڑھنا، اس کے بعد پھر ثم یقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی آیا ہے حدیث شریف میں، پورا سوم کلمہ نہیں، صرف اتنا۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، 100 مرۃ 100 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد ثم یستغفر اللہ 100 مرۃ، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کیا، استغفر اللہ کی بارگاہ میں جو میرا پروردگار ہے اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، یہ پڑھے 100 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرہ، پھر 100 مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے۔ 12 رکعت نماز یہ تو ہو گیا، اس کے بعد پھر 3 کام کرنے ہوں گے،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ. اس کے بعد ثم یدعو لنفسہ ما شاء من امر دنیاہ وآخرتہ، پھر اپنے لیے جو چاہے دعا کرے، دنیا کی بھلائی کی دعا اور آخرت کی کامیابی کی دعا. دنیا اور آخرت کی کامیابی بھلائی کے لیے جو چاہے دعا کرے تو کیا ہوگا؟ ان اللہ یستجیب دعاءہ کلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، ہر دعا کو قبول فرمائے گا. دیکھیے آپ، حدیث شریف ہے، اور یہ بھی کس کتاب میں ہے؟ یہی کتاب میں، انہی کتابوں میں جو پہلی حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی. کیا میں سنا؟ شعب الایمان للبیہقی میں ہے، فضائل الاوقات للبیہقی میں ہے، کنز العمال لعلی المتقی الہندی میں ہے، الجامع الکبیر للسیوطی میں ہے، جامع الاحادیث للسیوطی میں بھی ہے، تفسیر در منثور للسیوطی میں ہے، اور الغنیہ لطالب طریق الحق للغوث الاعظم میں ہے، ما ثبت بالسنہ للشیخ عبد الحق محدث الدہلوی میں. ان کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے جس میں 12 رکعت پڑھنے کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی. 12 رکعت نفل پڑھنا 6 سلاموں کے ساتھ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود پاک. اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. کتنی مشکلات میں مبتلا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی لا اولاد ہے، کچھ نہ کچھ انسان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں ہیں. دعا کرے گا تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، قبول کر لے. الا ایک دعا البتہ قبول نہیں ہوں گی، ان یدعو فی معصیہ، کوئی دعا یہ کرے ارے میرا دشمن فلاں خامخواہ کی دشمنی پیدا کر لی، اب اس کی بربادی کے لیے دعا کر رہا ہے، یا بچہ ستا رہا وہ برباد ہو جائے بلکہ دعا کر رہا ہے، یا کوئی گناہ کے کام کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی ناجائز روزگار کے لیے کوشش کر رہا تھا، میری وہ ملازمت مل جائے بلکہ دعا مانگے گا، نہیں ملے گی. معصیت یا گناہ کے لیے دعا کرے گا تو قبول نہیں ہوگی. سوائے معصیت کے جس خیر کے کام کے لیے، جس جائز اور مباح کام کے لیے دعا کرے گا، رب کریم حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان کی تصدیق میں ضرور اس دعا کو قبول فرما لے گا. تو اب کیا سمجھ میں آ گیا؟ احادیث شریفہ سے کیا بات ہوئی کہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ثابت، اور نفلی نمازیں پڑھنا ثابت، مطلق عمل خیر کرنا ثابت، آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک اہتمام کرنا ثابت، سننا سنانا ثابت ہے. اب رہا ایک سوال، مسجد میں کہاں ہے؟ مسجد میں جمع ہونے کی بات اب آ گئی. یہ تو خیر مطلقاً فضیلتیں والوں اور مسجد ہی میں جمع ہونا کہاں ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ الغنیہ لطالب طریق الحق میں حضور غوث اعظم نے ایک روایت لکھی ہے جس میں مسجد میں جمع ہو کر کرنے کا ذکر ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 27ویں تاریخ کو مسجد میں باضابطہ اعتکاف کیا کرتے تھے. علاوہ رمضان کے چل رہا، 27ویں رجب کی بات چل رہی، تو اعتکاف مسجد میں بولے تو کب سے شروع ہوتا جی؟ ایک دن کا، سورج مغرب سے شروع ہوتا نا، مغرب سے پہلے داخل ہو جانا. تو رات میں کیا کرتے تھے؟ مسجد میں رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے. صبح ہوئی تو پھر پوری رات جاگنے کے بعد بھی ہمت تھی، ظہر تک نماز میں مصروف رہتے تھے. ظہر کے بعد پھر فرض پڑھ لیے، سنت پڑھے، فرض پڑھے، بقیہ سنت اور نوافل پڑھ لیے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے 4 رکعت؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ، سورہ فلق اور ناس 1 مرتبہ. اس طرح سے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، ایسا رسول پاک علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے. اب رہا مسئلہ کہ مسجد میں کہاں اس کا اہتمام ہے، تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ روایت بتاتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور نہ صرف مسجد میں پڑھتے تھے، فرماتے کہ یہ آقا کا بھی عمل رہا ہے. تو رسول کریم علیہ السلام سے بھی اس رات میں جاگنا تو ثابت ہے. آقا علیہ السلام نہیں جاگتے ہیں کہنا یہ تو بہت بڑا الزام ہے. ارے وہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کی آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے حبیب اتنی مشقت میں آپ کیوں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، قدمین کریمین متورم ہو رہے ہیں، سوج رہے ہیں، اتنا آپ نہ اہتمام کریں، آرام بھی کیا کریں. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حبیب کریم علیہ السلام تو یہ ہمیشہ اہتمام کرتے تھے، نہیں جاگتے تھے. کہنا الزام ہے آقا پر کہ کیسے آقا علیہ السلام نہیں جاگیں گے؟ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کیا معاذ اللہ غفلت کی نیند سویا کرتے تھے؟ اجی سرور کونین علیہ السلام آرام بھی کرتے تو غفلت کی نیند نہیں تھی. فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھ سوتی ہے اور میرا دل جاگتا رہتا ہے. اسی وجہ سے سو کر اٹھنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی تھی.
اور ہم سو کے اٹھے تو وضو ہمارا رہتا نہیں ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری نیند غفلت کا باعث بنتی ہے اور نبی کی نیند سے غفلت طاری نہیں ہوتی، اس لیے وضو باقی رہتا ہے۔ تو یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے عمل کو بتاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کا بھی عمل رہا، پھر عصر تک دعاؤں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب آپ بولیے، اس رات کا جاگنا بھی ثابت، ذکر کرنا ثابت، نفل پڑھنا ثابت، اعمال خیر کرنا ثابت، اور مسجد میں بھی عمل کرنا ثابت ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر یہی کہنا کہ نہیں یہ بے بنیاد ہے، تو بات غلط ہے۔ اب یہ ساری روایتوں کے بعد کوئی آپ کو ضرور یہ کہے گا ارے وہ ساری روایتیں جو سنائی گئی تھی وہ ضعیف تھی، کمزور درجے کی تھی، اتنے معتبر درجے کی روایتیں نہیں ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ساری گفتگو پر پانی پھیرنے کے لیے ایک ہی جملہ ہے، ضعیف روایتیں ہیں، کمزور ہیں، راویاں اتنے معتبر نہیں ہیں۔ تو اب ضعیف روایتوں پر کیا عمل کرتے؟ اب اس کی فنی بحثوں میں جانا نہیں ہے، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ جو روایتوں سے مسئلہ ثابت ہوا، کیا کسی فرض کو ہم نے ثابت کیا ہے؟ کیا کسی حرام کو ثابت کیا ہے؟ کیا کوئی عقیدے کا مسئلہ بتلایا ہے؟ صرف رات کی فضیلت، عمل کی فضیلت تو معلوم ہوئی نا اس سے۔ تو اب اس کے بارے میں میرا اپنا بیان نہیں ہے، چلیے امام نبوی کی بارگاہ میں جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، متفق علیہ محدث ہے، وہ کہتے ہیں قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال۔ امام نبوی کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی ہو تو عمل کی فضیلت کے لیے اس کو اختیار کیا جائے گا، اس کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی ضعیف حدیث سے اگر کوئی کام کی، کسی جگہ کی، کسی شخصیت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو روایت اگرچہ کہ ضعیف ہے لیکن اس سے اس بات کی فضیلت کو اختیار کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں کہتا ہے تو ہم ان سے ایک موٹی مثال دیتے ہیں کہ جس پر وہ لوگ بھی عمل کرتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، شعبان کا آ رہا ہے، تو شعبان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ استقبال رمضان کے جلسے ہوتے ہیں۔ خیر وہ جلسے جائز ناجائز اس پر بحث نہیں، صرف اتنا ہے کہ اس میں ایک روایت بہت کثرت سے سناتے ہیں کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہے، سرکار شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیے اور رمضان کی فضیلت بیان کیے۔ استقبال رمضان کی وہ روایت سبھی سناتے ہیں، ہر حلقے والے سناتے ہیں، ہر مکتب فکر کے پاس ان کے بیانوں میں یہ روایت آتی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب جو شب معراج کی روایتوں کے بارے میں آپ کو یہ کہہ دے ضعیف ہے، جبکہ آپ اس کا یہ جواب دیں گے کہ ضعیف ہے تو فضیلت عمل میں معتبر ہے، پھر وہ اگر اعتراض کرے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب فلاں روایت کو جو آپ استقبال رمضان میں پیش کرتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی روایت، کیا وہ صحیح سند کی روایت ہے؟ اس کے بارے میں ہم نہیں، فضائل اعمال کھولیے، شیخ زکریا صاحب کان دہلوی اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ روایت کو فلاں محدث نے ضعیف قرار دیا اور فلاں نے ضعیف قرار دیا اور فلاں نے ضعیف قرار دیا اور فلاں نے ضعیف قرار دیا، کسی نے ساقط کہا، کسی نے یہ کہا، بعض نے اس پر کلام کیا، بعض نے اس کی تصحیح کی، اور یہ بھی کہا قال العینی لیکن قال العینی انہ منکر، اور علامہ عینی نے اس روایت کو کہا کہ وہ بہت زیادہ منکر روایت ہے۔ تو علامہ عینی کا حوالہ دیا، کہا کہ وہ منکر روایت ہے، انتہائی ضعیف سے ضعیف تر روایت ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ علامہ عینی کے حوالے سے صاحب فضائل اعمال نے اس روایت کو منکر قرار دیا، پھر بھی اس کا ترجمہ بھی کیا، اس کی تشریح بھی کی، اور اس کو علماء اور خطبہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، بالکل درست ہے۔ فضائل اعمال میں ضعیف روایت کا اعتبار ہے، تبھی تو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے ان بہی خواہوں سے کہ جیسا وہ روایت کو ضعیف ہونے کے باوجود فضائل اعمال میں آپ لے رہے ہیں، ایسا ہی یہ روایت اگر ضعیف بھی سمجھتے ہیں تو فضائل شب معراج ہی تو ہے، اس میں اس کو اگر لے رہے ہیں تو کیا شرعی کوئی قباحت آتی ہے؟ عام اصول اور قاعدے کے بالکل موافق بات ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ ایک روایت ہے جس کے بارے میں سارے محدثین لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ کون سی روایت ہے؟ نکاح کے اندر 2 گواہوں کی روایت ہے۔ نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، سب کے پاس شرط ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مقلد، غیر مقلد سب کے پاس ہے، اور سارے نکاح 2 گواہوں کی گواہی سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو جائز و ناجائز، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، نکاح اور عدم نکاح کا مسئلہ ہے۔ اتنے اہم مسئلے میں وہ روایت سے استدلال کرتے ہیں جو سنن دارقطنی میں ہے، صحاح ستہ میں بھی نہیں ہے وہ روایت، مگر کیسی روایت ہے؟ اس کے بارے میں پورے محدثین کرام لکھتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، اس کے راویوں پر کلام ہے۔ اب ضعیف روایت ہے کہہ کر شب معراج کی روایتوں کو رد کر دینا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ 2 گواہوں کی گواہی سے نکاح ہونا چاہیے کہہ کر جو روایت ہے یہ بھی ضعیف روایت ہے، پھر آپ اس پر کیسے عمل کر رہے ہیں؟ ضعیف روایت کا مطلب اگر وہ کچرے کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ روایت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو جنہوں نے نکاح اب تک 2 گواہوں کی گواہی سے کیا ہے، ضعیف حدیث پر عمل کر کے کیا ہے، ضعیف عمل کا اعتبار اگر نہیں ہے تو کیا یہ کہیں گے کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا؟
یا جو کچھ بھی زندگی گزر رہی ہے کیا وہ غلط طریقے پہ ہو رہی ہے، یا جو نکاح نہیں کیے کیا آپ وہ یہ طے کر لیں گے کہ نہیں بھائی 2 گواہوں کی روایت ضعیف ہے لہٰذا ہم 2 گواہوں کی گواہی سے نکاح نہیں کریں گے بلکہ تلاش کر کے صحیح حدیث لائیں گے، وہ ملے گی تو کریں گے ورنہ بے شادی کے رہیں گے؟ کیا ایسا کوئی نظریہ اختیار کرے گا؟ ہر ایک کہے گا کہ نہیں صاحب علماء نے اس روایت پر عمل کیا، ضعیف ہے لیکن مختلف سندوں سے آئی ہے، ضعیف کا مطلب بالکل بے بنیاد بول کے نہیں ہوتا، راویوں میں تھوڑا سا کلام ہے لیکن اس کی وجہ سے بالکل ترک کرنا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں، محدثین عمل کیے ہیں تبھی تو عمل کر رہے ہیں، جیسا وہاں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، بس یہی بات ہے۔ علم اسلام کے اعتبار سے، علم شریعت کے اعتبار سے انسان دیانت دار ہونا چاہیے، انسان خیانت والا نہیں ہونا چاہیے، انسان حق کہنا چاہیے، میرے خلاف بھی پڑھے تو مجھے حق کہنا چاہیے، میرے گھر والوں کے خلاف پڑھے بھی تو حق کہنا چاہیے، میرے ہم خیال لوگوں کے خلاف پڑھے بھی تو حق کہنا چاہیے، اور اگر حق بات کوئی غیر بول رہا ہمارا ہے، بات حق ہے تو غیر کے منہ سے نکل رہی ہے کہ رد نہیں کر سکتے، حق ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھ لینا چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کہو تو حق اور عدل کی بات کہو اگرچہ کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے خلاف بھی کیوں نہ پڑ رہی ہو فرمایا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم یہ سارے کے سارے بحثوں سے بات یہ مترشح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آج کی رات کی من جملہ مجموعی طور پر فضیلت ثابت ہے معراج کی واقعے کی نسبت سے۔ اب رہا واقعات کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یقیناً یہ تو ایسی بات ہے کہ اب اس پر جتنا بھی عرض کریں گے جتنا بھی سنیں گے تو یقیناً اس کا بیان نہ تو مکمل ہو سکتا ہے نہ اس کی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی۔ تو آج کی رات بڑی شان والی عظمت والی رات ہے عزیزان محترم، اس کی عظمت اور فضیلت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جاگو تو جیسا چاہے جاگو، سڑکوں پہ ٹھہر کے جاگو، ہوٹلوں میں جا کے چائے نوشی کرتے ہوئے جاگو، یا سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ موٹروں پہ سیٹیاں بجاتے ہوئے جاگو، نہیں، اس طرح کا جاگنا اللہ کی رحمتوں سے محروم ہونا۔ جاگنا ہے تو اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے جاگنا ہے، ذکر کرتے ہوئے جاگنا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے جاگنا ہے، بیانات سنجیدہ قسم کے سنتے ہوئے جاگنا، چھچورے پن کی باتوں میں جا کے ٹائم بھی اپنا ویسٹ نہیں کر لینا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور جو فضیلت آپ سنے ہیں اس سے یہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آج کی رات ثواب کتنا ہے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے، جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے 10-20 سال کی، چلو آج کی رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لے تو ادا ہو جاتی، نہیں، یہ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جو فرائض چھوٹ گئے اس کی قضا اپنے ذمہ لازم ہے۔ جو بھی ہماری زندگی میں عمر جو بھی نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کو بھی ہم کیا کریں، یاد کریں، جس قدر ممکن ہے قضا کرتے جائیں اور توبہ استغفار کریں، اور ایک رات میں پوری نمازیں قضا تو ادا نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ ہم میں کہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، سال بھر میں جو غفلت ہو رہی ہے ہونے دو، 3 راتیں تو جاگنے کی ہے، اس میں قضائے عمری پڑھ لیں گے، اس کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی غفلتیں ہیں ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، ایسی غفلت میں ہرگز ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم تو کیا ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، سرکار کے گھرانے والوں نے بھی کبھی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں، امام زین العابدین ہیں، سرکار دو عالم صاحب کے بالکل قرابت قریبہ والے ہیں، پر ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے اللہ کے خوف سے، آنکھیں اشکبار ہوتی تھی، پرنارے سے پانی بہتا تھا، آنسو پانی کی طرح بہتے تھے۔ گزرنے والا پوچھتا ہے پانی پھینکنے والے بتا یہ کون سا پانی ہے، تو کہتے بابا گناہگار کی آنکھ کا پانی ہے، لہٰذا اس سے اپنے کپڑوں کو پاک کر لو، دھو لو کپڑوں کو۔ کہتے اتنے اہل اللہ، اہل قرابت ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی غرہ اور بھرہ کر کے غفلت کی کیفیت کو اپنے پر طاری ہونے نہیں دیا ہے، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ غلاموں سے فرمانے لگے، کل محشر کے میدان میں اگر اللہ تمہیں معاف کر دے تو میرا ایک معروضہ ہے کہ تم میری سفارش کرنا۔ غلاموں سے کہنے لگے، غلاموں نے کہا حضرت آپ تو آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں، آپ کے جد کریم سید الانبیاء ہیں، آپ کیا فرماتے؟ تو کہا میں یہ اپنی موجودہ حالت میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کیسا چہرہ لے کر آقا کے سامنے کھڑا رہ سکوں، حالانکہ اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار، مگر انہوں نے کبھی اپنے عبادتوں پر ناز نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع و زاری اختیار کرتے رہے۔ فرمانے لگے اگر کل کے دن سرکار یہی پوچھیں بیٹا تم میرے قرابت میں ہو کر تم نے میری سنتوں کا خلاف کیوں کیا ہے تو میرا کیا حال ہوگا، اس لیے غلاموں سے کہا کل اگر تمہیں اللہ معاف کر دے تو میری بخشش کے لیے اللہ سے التجا کر دیتا ہوں۔ تو یہ تواضع، یہ عبادت کر کے بھی اپنے آپ کو معمولی سمجھنا یہ صالحین کا شیوا اور شعار رہا ہے، تو ہمیں آج کی رات کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے لمحے لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس رات کی عظمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اعمال کے ادا کرنے کے لیے ہمیں ہدایتیں عطا کی ہے مولا، ان کے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے مولا، حبیب پاک کی پاکیزہ سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین حق و ہدایت پر ہمیں قائم رکھ مولا۔
پروردگار حج و زیارت نصیب فرما، پروردگار جو بے روزگار انہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما، ہمیں جو بیمار انہیں صحت کاملہ عطا فرما، پروردگار جو جس پریشانی اور الجھن میں پڑے ہوئے مولا ان کی پریشانی اور الجھنوں کو دور فرما دے مولا، پروردگار عالم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا، یا اللہ جن کی بیٹیاں بے شادیوں کی بیٹھی ہوئی غیب سے ان کے رشتوں کے انتظامات فرما دے، جو لا اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہو کر ماں باپ کے لیے وبال جان بن گئے مولا انہیں ہدایت عطا فرما، فرما بردار بنا دے مولا، ہمیں بے حیائیوں سے بچا لے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی تباہ کاریوں سے ہمیں بچا لے مولا، یا ارحم الراحمین ہمیں حیات دار بنا دے مولا، حبیب پاک کی حقیقی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے مولا، یا ارحم الراحمین تیرے محبوب کی پاکیزہ سنتوں پر مرتے دم تک ہمیں قائم و دائم رکھ مولا، پروردگار عالم حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ایمان پر موت عطا فرما، مدینہ منورہ کی سرزمین نصیب فرما دے، جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے مولا، حبیب پاک کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔